دوستوں، میں اپنی پسند کے اردو اور ہندی کی کتابوں کو اس سلسلے میں شامل کرتا ہوں، اسی طرح اردو ہندی کے رسائل کو بھی، پترکاؤں کو بھی۔ دوستو، آج میں آپ کی ملاقات اردو ادب کے حوالے سے ایک ایسی ہماگیر بین الاقوامی شہرت یافتہ شخصیت سے کرانے جا رہا ہوں جو بیک وقت افسانہ نگار، ناول نویس، ناقد اور سفر نامہ نگار بھی ہیں۔ اس ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں جرمنی کے باشندہ سرور غزالی، ایک ہر دل عزیز شخص اور دوستوں کے دوست۔ اور یہ ہے ان کا ناول شب ہجراں، اور یہ ہے بیک کور جس میں ان کی کتابوں کا عکس شائع کیا گیا ہے۔ یہ تعداد میں 7 ہیں، لیکن ان کی کتابیں اس سے زیادہ ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اس کا ابتدائیہ پڑھ کر آپ کو سنا دوں۔ وہ اپنی زندگی کی 40ویں بہاریں گزار رہا تھا کہ ایک دن اچانک اس کی فیس بک پر اپنی بچپن کی محبت سلطانہ سے ملاقات ہو گئی۔ سلطانہ اس کی بچپن کی محبت تھی، لیکن یہ تب کی بات تھی جب وہ اور سلطانہ دونوں ہی بچپن کی معصومیت میں لپٹی محبت کرتے تھے۔ ان کی محبت کسی بھی قسم کی کثافت سے پاک تھی۔ عظیم اور سلطانہ جو کئی سالوں سے ایسی محبت میں گرفتار تھے جس کو سن بلوغت کی چاہت سے کوئی سروکار نہ تھا، اب ان کے درمیان اچانک سے آ جانے والے فاصلے سے پریشان ہو کر دونوں ہی بہت روئے تھے، اور اپنی محبت کو اتنا ہی خراج دینا ان کے بس میں تھا۔ یہ ابتدائیہ ایک پیراگراف میں نے آپ کو سنایا۔ تجسس کی لو کو کس طرح انہوں نے بڑھایا ہے یہ بھی آپ نے محسوس کیا ہوگا۔ اس کا سرور بڑا ہی خوبصورت ہے۔ شب ہجراں کی مناسبت سے یہ کافی معقول سرور ہے۔ کاپی رائٹ پیج کی جانکاریاں دیتا ہوں۔ ناول کا نام ہے شب ہجراں۔ اس کے ناول نگار ہیں سرور غزالی۔ سن اشاعت ہے 2021، صفحات ہیں 208، قیمت ہے 200 روپے، تعداد 500، مطبع روشنائی پرنٹرز دہلی۔ مصنف کا پتہ جرمنی کا ہے اور ہندوستان میں ملنے کا پتہ ہے ڈاکٹر سید شاہد اقبال، آستانِ حق، روڈ نمبر 10، ویسٹ بلاک، نیو کریم گنج، گیا، بہار۔ یہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسے پبلش کیا ہے ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس نے، اسی لیے اس کی طباعت اور گیٹ اپ سیٹ اپ کافی اچھا ہے۔ یہ پیپر بیک میں ہے۔ یہ انتصاب بڑا بامعنی ہوتا ہے۔ ایسے اصحاب جو صاحب اقتدار سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کنہیں ادبی شخصیت سے کچھ فیض اٹھانا چاہتے ہیں تو اکثر ان کے نام سے اپنی کتاب کو معنون کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بڑی شخصیات کے نام سے معنون کرتے تھے، یا پھر پردھان منتری، مکھ منتری۔ تو یہ انتصاب کسی صلے کی وجہ سے کسی خاص مقصد سے ہوا کرتے ہیں۔ لیکن سرور غزالی صاحب نے اپنی 5 بہنوں کے نام فرزانہ، رخسانہ، شاہین، پروین بازی اور شبانہ، لاجواب انتصاب۔ عام طور پر لوگ جو جانتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی ہیں ادب کی دنیا میں یا کسی بھی فن میں، اگر وہ مقام محمود پر ہیں تو اس میں ان کے گھر والوں کا بہت معاونت ہوتی ہے۔ گھر والوں کے بغیر معاونت کے آپ کسی میدان میں
کچھ بھی نہیں کر سکتے. آج میں بھی آپ کے روبرو ہوں اسی معاونت کی وجہ سے، ورنہ یہ ممکن نہیں تھا کہ میں ادب کے علاوہ بھی دیگر میدان میں اتنا آگے بڑھ پاتا. اس کتاب کی ایک خاص بات مجھے بہت پسند آئی، آپ بھی پسند کریں گے. سرور غزالی صاحب نے اپنے ان دوستوں کا نام درج کیا ہے، ایک فہرست بنائی ہے جو کرونا کال میں کرونا کی چپیٹ میں آ کر اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور ایسے بغیر کرونا کی بھی اتفاقی موت یا طبعی موت جو مارے گئے ہیں ہمارے شعراء و ادبا جو ان کے دوست تھے، تو ان کی ایک فہرست جاری کی ہے. مجھے یہ آداب بہت پسند آئی، اور یہ قابل تقلید بھی ہے کہ ہم اپنے مرحومین دوستوں کو کسی نہ کسی بہانے سے یاد کریں. میں جو فہرست ہے میں اس کے اسماء گرامی پڑھ دیتا ہوں، اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ سرور غزالی کو کن سے محبت تھی، کن سے عقیدت تھی، اور کن لوگوں کے نام اس میں شامل ہیں. ایم اے حق، آصف فرقی، ساحر شیوی، فیاض عادل فاروقی، طاہر نقوی، شوکت نواز خان، ابو الفرح ہمایوں، مصطفیٰ حسین، صدیقہ بیگم، راحت اندوری، مظفر حنفی، شمس الرحمن فاروقی، سید احمد نظامی، ابراہیم رضوی، ریاست عباس رضوی، افتخار امام صدیقی، مناظر عاشق ہرگانوی، ایم اے ساجد، مشرف عالم ذوقی، شوکت حیات اور شمیم حنفی. دوستو، ان میں ہمارے بھی بیشتر لوگ دوست بھی ہیں اور جن سے میری عقیدت ہے وہ بھی موجود ہے. ایک چیز جو مجھے اچھی لگی وہ یہ کہ سرور غزالی صاحب نے آخری صفحات پر اپنا تعارف پیش کیا ہے. یہ لازمی ہوتا ہے، جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں ان پر کام ہوتا رہتا ہے تو یہ مواد انہیں فرسٹ ہینڈ حاصل ہو جاتا ہے، یہ معتبر مانا جاتا ہے. تعارف کچھ اس طرح ہے: نام سید سرور ظہیر، قلمی نام سرور غزالی، والدہ سید انیسہ بیگم، والد سید اظہر الدین احمد، تاریخ پیدائش 1 جنوری سن 1962، مقام پیدائش پاکسی، تعلق بہار گیا شہر، دادا مرحوم کا تعلق بہپورہ سے، تعلیم BSc کراچی، MA برلن، MA اردو جرمن ترجمان شعبہ سوشل سائنسز، کارلس روئے جرمنی، پیشہ مترجم اردو جرمن، تدریس مدرسے لسانیات اردو ہیمبولڈ یونیورسٹی برلن جرمنی، معتمد خاص بزم ادب برلن، سابق مدیر کاوش آن لائن. ان کی جرمنی میں آمد تاریخ ہے 20 دسمبر 1981. کہ انہوں نے آخری صفحہ پر اپنی مطبوعہ تخلیقات کا بھی ذکر کیا ہے، اسے بھی شیئر کر رہا ہوں آپ سے. بکھرے پتے افسانوں کا مجموعہ، سن اشاعت 2008، دوسری ہجرت ناول، سن اشاعت 2013، بھیگے پل افسانوں کا مجموعہ، سن اشاعت 2016، میرے مضامین مجموعہ مضامین، سن اشاعت 2017، سورج کا اغوا افسانوں کا مجموعہ، سن اشاعت 2019، شب ہجراں ناول، سن اشاعت 2021، خون کی بھیک جرمن زبان میں ناول، سن اشاعت 2021، خوف میں گھرا انسان سندھی زبان میں افسانوں کا ترجمہ، مترجم ہے مجیب اوٹو، سن اشاعت 2020، بر صغیر کے اردو افسانے بنگل زبان میں منتخب افسانہ نگاروں کے افسانوں کے ترجمے، مترجم ہیں محمد ہیکل ہاشمی، ڈھاکہ، سن اشاعت 2021.
تو دوستوں آپ نے دیکھا کہ اس میں سرور غزالی صاحب کو آپ افسانہ نگار کی حیثیت سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے افسانوں کی مجموعے شائع ہے، ناول نگار کی حیثیت بھی ان کی مسلم ہے، مضامین بھی انہوں نے لکھے ہیں، اور سفر ہے سرد یہ ان کا سفر نامہ ہے، بہت ہی عمدہ اور بہترین۔ اس پر میں نے ایک تبصرہ لکھا جو بہار اردو اکیڈمی کے رسالہ زبان و ادب میں شائع ہوا، بھرپور ان کی پذیرائی ہوئی۔ آخر میں دوستو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو موضوع بتاؤں۔ ناول شب ہجرا کے موضوع کا انکشاف ناول نگار نے اپنے پیش رفت میں کیا ہے، میں اسے ہی پڑھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ اس ناول میں ہجرت کے وہ تمام زاویے آپ کو نظر آئیں گے جس سے آج کا دور کا انسان نبرد آزما ہے، اور اسی میں ہجرت کا کرب اور اس کے خوشگوار پہلو بھی اجاگر ہوں گے۔ ہجرت دراصل ایسی کہانی ہے جس کے وطن سے کئی کہانیاں جنم لیتی ہیں۔ ہجرت کبھی فساد کے پس منظر میں تو کبھی معاشی بحران کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ وجہ کچھ بھی ہو، اس کے اثرات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کیا خبر اس میں آپ کی اپنی ہی کہانی پوشیدہ ہو یا اس کے کسی کردار میں آپ کو اپنی تصویر نظر آئے۔ اور انہوں نے قارئین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ اس ناول کو پڑھیں اور اسے محسوس کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک ناول کی پوری کہانی اگر سنا دی جائے پھر ناول پڑھنے کی خواہش دم توڑ دے گی۔ لہذا آپ یہ سمجھیں کہ ہجرت سے جڑی ہوئی تقسیم میں ہند و پاک اور تقسیم میں پاکستان بنگلہ دیش، یہ دو سانحے ایسے ہیں جن پر لگاتار افسانے ناول لکھے جا رہے ہیں اور لکھے جاتے رہیں گے۔ یہ معمولی سانحہ نہیں ہے۔ سانحے سے جو گزرا ہوا شخص ہو اور وہ فنکار ہو تب اس کے قلم اسے مجبور کر دیں گے کہ وہ بھی ہجرت کے حوالے سے اپنی بات کرے۔ تو دوستو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ واقعی اگر میرے اس سلسلے کو پسند کر رہے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ مجھ سے ہم کلام ہوں، کامنٹس کریں اور دیکھیں کہ اگر کوئی خامی ہے پیشکش میں تو آپ مجھے مطلع کریں۔ خامیوں کو میں پبلکلی ایکسیپٹ بھی کروں گا۔ میں ان لوگوں میں ہوں جو خامیوں سے واقف ہونے کے بعد میں اسے دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور اس شخص سے زیادہ محبت کرنے لگتا ہوں کہ یہ میرا دوست ہے۔ میں سرور غزالی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ 7 سمندر پار رہتے ہوئے اپنی چیزیں مجھے بھجواتے ہیں۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر سید شاہد اقبال صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ ان کی معرفت سے سرور غزالی صاحب کی کتابیں مجھے ملتی رہتی ہیں اور میں اظہار خیال کرنے کی کوشش کروں گا ان کی دیگر کتابوں پر بھی۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔